جنرل پرویز مشرف کے پردادا قاضی محی الدین اور نانا قاضی فضل الہی کو انگریز سرکار نے کن خدمات کی بنیاد پر خان بہادر کا ٹائٹل عطا کیا؟ جنرل پرویز مشرف کا دعویٰ ہے کہ وہ مقدر کے سکندر ہیں اور کئی بار موت کو چکمہ دینے میں کامیاب ہوئے، مگر جھنڈا چیچی پل کے قریب ان کے کانوائے پر جب خودکش حملہ ہوا، کیا وہ اس وقت اپنی مرسیڈیز کار میں موجود تھے؟ بازار حسن کی طوائفوں نے کرنل مشرف زندہ آباد کے نعرے کیوں لگائے؟ ایک ایسا کیڈٹ جسے پی ایم اے کاکول سے نکالا جا رہا تھا اور بعد میں بھی کئی بار فوج سے نکالنے کا فیصلہ کیا گیا، افواج پاکستان کا سپہ سالار بننے میں کیسے کامیاب ہوا؟ جنرل پرویز مشرف نے اپنی کتاب میں کہاں مبالغہ آرائی اور غلط بیانی سے کام لیا ہے؟ ترازو کے سلسلے کتاب کہانی کا یہ شو جو ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کی سوانح حیات ان دا لائن آف فائر سے متعلق ہے، اس میں آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ترازو۔ جنرل پرویز مشرف نے اپنی اس کتاب میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ قسمت کے دھنی ہیں اور کئی بار موت کو چکمہ دینے میں کامیاب ہوئے۔ لڑکپن میں آم کے پیڑ سے گرے تو ان کے دوستوں نے سمجھا شاید یہ مر گیا ہے۔ فوج میں بھرتی ہونے کے بعد جب بطور میجر شمالی علاقہ جات میں کمانڈو کمپنی کی قیادت کر رہے تھے تو گلگت سے اسلام آباد آنے والی پی آئی اے کی پرواز میں سوار ہونا تھا۔ عین وقت پر برفانی طوفان میں شہید ہونے والے 2 سپاہیوں کے جسد خاکی لائے گئے تو جنرل پرویز مشرف نے اپنی نشست چھوڑ دی۔ آخری لمحات میں اپنی نشست سے دستبردار ہونا سود مند ثابت ہوا، کیونکہ یہ جہاز اسلام آباد کے قریب پہاڑوں پر پڑی برف کے تودے سے ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ جنرل ضیاء الحق کے ملٹری سیکرٹری کے طور پر پرویز مشرف کا انتخاب ہوا، مگر آخری وقت میں کسی اور بریگیڈیئر کی تعیناتی کر دی گئی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو جنرل پرویز مشرف 17 اگست کو اسی C-130 طیارے میں سوار ہوتے جس میں سوار سب افراد ہلاک ہو گئے۔ جنرل پرویز مشرف جب کور کمانڈر منگلہ تھے تو 1998 میں ایک بار پھر موت کے منہ سے بچ نکلے۔ GHQ راولپنڈی میں کانفرنس تھی، اس میں شرکت کے بعد جنرل پرویز مشرف اپنے دوست لیفٹیننٹ کرنل اسلم چیمہ کے ہمراہ کھیلنے چلے گئے۔ ان کے ایویشن کمانڈر نے رابطہ کرنے کی بھرپور کوشش کی تاکہ ہیلی کاپٹر پر اکٹھے منگلہ جائے جا سکے، مگر جنرل پرویز مشرف کو تلاش نہ کیا جا سکا۔ آخر کار وہ مایوس ہو کر اکیلے منگلہ جانے کے لیے روانہ ہوئے، مگر راستے میں ان کا ہیلی کاپٹر حادثے کا شکار ہو گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اگر جنرل پرویز مشرف کھیلنے میں مصروف نہ ہوتے اور ان کے ہمراہ روانہ ہوئے ہوتے تو زندگی کی بازی ہار جاتے۔ جنرل پرویز مشرف پر جھنڈا چیچی پل کے قریب 2 خودکش حملے بھی ہوئے اور انہوں نے اپنی کتاب میں ان واقعات کو فخریہ انداز میں پیش کیا ہے۔ دوسرا خودکش حملہ جو 2 سوزوکی گاڑیوں کی مدد سے کیا گیا، صدیق الفاروق نے اپنی کتاب سرخرو کون میں دعویٰ کیا ہے کہ اس حملے کے وقت جنرل پرویز مشرف گاڑی میں موجود نہیں تھے اور انہوں نے کمپنی کی مشہوری کے لیے یہ لکھا ہے کہ وہ خود مرسیڈیز کار میں موجود تھے۔ صدیق الفاروق نے اس کتاب میں بیان کی گئی جنرل پرویز مشرف کی کہانی میں کئی تضادات کو اجاگر کیا ہے۔ مثال کے طور پر جنرل پرویز مشرف نے لکھا ہے کہ گاڑی کی ونڈ سکرین میں گڑھا پڑ گیا لیکن یہ ٹوٹی نہیں، لیکن تب ISPR کی طرف سے جو بریفنگ دی گئی اس میں کہا گیا تھا کہ خودکش دھماکے کے باعث گاڑی کی ونڈ سکرین ٹوٹ گئی۔ جنرل پرویز مشرف کے پردادا قاضی محی الدین انگریز سرکار کے مراد یافتہ تھے، انہیں دلی کا ڈپٹی کلیکٹر مال تعینات کیا گیا، جبکہ تاج برطانیہ کا وفادار رہنے پر خان بہادر کا خطاب بھی عطا کیا گیا۔ جنرل پرویز مشرف کے نانا قاضی فضل الہی بھی انگریزوں کے وفادار تھے، انہیں نہ صرف جج تعینات کیا گیا بلکہ خان بہادر کا خطاب بھی دیا گیا۔
جنرل پرویز مشرف کے دادا شرف الدین نے دوسری شادی کر لی تو جنرل پرویز مشرف کی دادی کو ان کے دونوں بیٹوں یعنی جنرل پرویز مشرف کے والد مشرف الدین اور چچا اشرف الدین کے ساتھ بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ جنرل پرویز مشرف کے والد مشرف الدین قیام پاکستان کے وقت اپر ڈویژن کلرک تھے۔ جنرل پرویز مشرف اپنے والد کے ہمراہ ہجرت کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس کم سن لڑکے یعنی پرویز مشرف کو اپنے والد کی وہ فکر اور پریشانی بھی یاد ہے جو ایک صندوق کے بارے میں تھی اور جس کی وہ انتہائی نگہداشت کر رہے تھے۔ اس صندوق کی حفاظت انہیں جان سے بھی پیاری تھی، حتیٰ کہ سوتے وقت بھی وہ صندوق ان کا تکیہ ہوتا۔ جنرل پرویز مشرف نے دعویٰ کیا ہے کہ اس صندوق میں 7 لاکھ روپے تھے جو ان کے نئے ملک کے دفتر خارجہ کی امانت تھے۔ ممکن ہے اس صندوق میں ضروری کاغذات ہوں، زیورات یا پھر ان کی ذاتی جمع پونجی ہو، مگر 7 لاکھ روپے والی بات مبالغہ آرائی محسوس ہوتی ہے کیونکہ موجودہ دور کے حساب سے یہ رقم کروڑوں روپے بنتی ہے۔ کسی بھی سرکاری محکمے نے اتنی بڑی رقم بینک کے بجائے صندوق میں رکھ دی ہو، یہ بات ناقابل یقین ہے۔ اور پھر اتنی بڑی رقم کلرک کے ہاتھ کیوں بھجوائی جائے گی؟ بالفرض ان کے پاس اتنی بڑی رقم ہوتی بھی تو ان کے ساتھ دفتر میں کام کرنے والے ہندو افسر اور دیگر سرکاری ملازمین انہیں یہ رقم پاکستان کیوں لانے دیتے؟ جنرل پرویز مشرف نے اپنی خود نوشت میں لکھا ہے کہ قیام پاکستان کے وقت ان کے والد سرکاری مکان میں رہتے تھے اور اپنا گھر نہیں تھا۔ ان کی والدہ زرین بیگم جو دلی اور لکھنؤ یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ تھی، وہ تنگ دستی کے باعث تانگے پر جانے کے بجائے پیدل سکول جاتی تاکہ بچوں کے لیے پیسے بچا کر فروٹ خرید سکیں، لیکن جنرل پرویز مشرف نے انان اقتدار سنبھالی تو ان کے وارے نیارے ہو گئے اور اب جنرل پرویز مشرف کی جائیداد کئی ملکوں میں موجود ہے۔ جنرل پرویز مشرف اپنی سوانح حیات ان دا لائن آف فائر میں والدین کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میری والدہ نے جو ملازمت پیشہ خاتون تھی پاکستانی سفارت خانے میں ٹائپسٹ کی حیثیت سے نوکری شروع کر دی۔ وہ بہت اچھی ٹائپسٹ تھی اور انہوں نے سفارت خانے میں ٹائپنگ کے ایک مقابلے میں تیز رفتاری کا انعام بھی جیتا۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ وہ ہارمونیم بھی بہت اچھا بجاتی تھی، وہ خوش آواز بھی تھی۔ میرے والدین کو موسیقی اور بال روم ڈانسنگ کا بھی شوق تھا۔ ملکہ برطانیہ کی تاج پوشی کے جشن کے سلسلے میں ڈانس کا ایک مقابلہ منعقد کیا گیا جس میں ہمارے سفارت خانے کے بہت سے لوگوں نے حصہ لیا۔ اس مقابلے میں میرے والدین نے بال روم ڈانسنگ میں پہلا انعام جیتا۔ جنرل پرویز مشرف نے اپنے دل پھینک ہونے کا ذکر بھی کیا ہے۔ پہلی بار ہمسایوں کی لڑکی سے انہیں پیار ہوا۔ پہلے تو ایک دوست کے ذریعے لو لیٹرز بھیجے جاتے، مگر پھر پرویز مشرف نے اپنی نانی کے ذریعے خطوط بھیجنا شروع کر دیے۔ پرویز مشرف کے مطابق ان کی نانی قدامت پسند خاتون تھی اور وہ برقع پہنتی تھی۔ جب وہ ہمسایوں کے گھر جانے لگتی تو ان کے برقعے کی جیب میں خط رکھ دیا جاتا اور وہ لڑکی چپکے سے یہ خط نکال لیتی۔ یوں نانی اماں کو معلوم ہی نہ ہو سکا کہ انہیں پیغام رساں کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ پیار کا یہ سلسلہ تب تک چلتا رہا جب تک ان کے والدین گھر تبدیل کر کے گارڈن روڈ پر کراچی چڑیا گھر کے قریب منتقل نہ ہو گئے۔ یہاں پرویز مشرف کچی عمر کے عشق کا ایک اور فسانہ سناتے ہیں۔ خوبصورت بنگالی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہونے کے باعث ان کا تعلیمی ریکارڈ گر گیا اور 10ویں کا امتحان 2nd ڈویژن میں بمشکل پاس کیا۔ جنرل پرویز مشرف فوج میں بھرتی ہونے کے بعد ملٹری اکیڈمی کاکول میں تربیتی مراحل کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں اپنی کلاس کے اونچی سطح کے کیڈٹس میں شمار ہوتا تھا۔ میں 10 تلوار برداروں میں سے ایک تھا۔ اگر میں لاپرواہ اور غلط قسم کے احکامات پر اعتراض کرنے والا نہ ہوتا تو غالباً میرے نتائج اس سے بھی بہتر ہوتے۔ میں کافی خراب نظم و ضبط والا نوجوان تھا، جھگڑالو اور غیر ذمہ دار۔ میں ان 4 امیدواروں میں سے تھا جن میں سے ایک نے سینڈہرسٹ انگلینڈ جانے کے لیے نامزد ہونا تھا اور ہم 4 میں سے علی قلی خان کا انتخاب ہوا۔
جب میں آرمی چیف بنا تو اس وقت لیفٹیننٹ جنرل اور سی جی ایس تھے اور انہوں نے استعفیٰ دے کر فوج سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ صدیق الفاروق اپنی کتاب سرخرو کون میں جنرل پرویز مشرف کے اس دعوے کی نفی کرتے ہیں۔ وہ جنرل علی قلی خان سے گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ پی ایم اے کاکول نے 4 نہیں بلکہ 5 کیڈٹس کو منتخب کر کے ان کے نام جی ایچ کیو کو بھیجے اور ان میں جنرل پرویز مشرف کا نام شامل نہیں تھا۔ جن 5 کیڈٹس کو منتخب کیا گیا ان میں شبیر شریف، افضل ملک، خالد نواز، ظہور آفریدی اور علی قلی خان شامل تھے۔ علی قلی خان نے سوارڈ آف آنر حاصل کی اور 29ویں پی ایم اے لانگ کورس میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ پرویز مشرف کی کارکردگی انتہائی خراب تھی اور وہ 11ویں نمبر پر تھے۔ جنرل پرویز مشرف کی خود نوشت سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ نظم و ضبط کی خلاف ورزی پر ایک بار انہیں پی ایم اے سے تقریباً نکال دیا گیا مگر وہ معجزاتی طور پر بچ نکلے۔ جنرل پرویز مشرف کی سپاہیانہ زندگی بعد ازاں بھی نظم و ضبط سے آری رہی اور وہ فوج میں غیر ذمہ دارانہ طرز عمل کی وجہ سے پہچانے جاتے۔ وہ اپنی سوانح حیات ان دا لائن آف فائر میں اعتراف کرتے ہیں کہ مجھے کئی بار لڑنے جھگڑنے، حکم کی تعمیل نہ کرنے اور نظم و ضبط سے بے نیازی کی وجہ سے سزائیں دی گئی۔ میرے چیف آف آرمی سٹاف بننے کے بعد میرے ملٹری سیکرٹری نے مجھے میری ملازمت کے زمانے کی دستاویزات دکھائیں اور شرارتاً کہا کہ میں ان کا نظم و ضبط والا حصہ دیکھوں۔ واقعی وہ آنکھیں کھول دینے والا اور سرخ روشنائی سے لکھے ہوئے تبصروں سے بھرپور تھا، لیکن اچھی بات یہ تھی کہ مجھے کبھی غیر اخلاقی حرکتوں کی وجہ سے سزا نہیں ملی۔ جنرل پرویز مشرف کا یہ دعویٰ کہ وہ کبھی غیر اخلاقی حرکتوں میں ملوث نہیں رہے، جنرل ضیاء الدین خواجہ اس دعوے کی تردید کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ جنرل جہانگیر کرامت جب آرمی چیف تھے تو پرویز مشرف کی قابل اعتراض تصاویر موصول ہونے پر انہیں برطرف کرنے کا فیصلہ ہوا مگر پھر بات آئی گئی ہو گئی۔ 12 اکتوبر 2010 کو آپ کا ایک انٹرویو شائع ہوا ڈان اخبار میں، جس میں آپ نے بتایا کہ پرویز مشرف کی کچھ نازیبہ تصاویر موصول ہوئی تھیں جنرل جہانگیر کرامت جب آرمی چیف تھے، تو اس وجہ سے انہیں فوج سے نکالنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ تو پھر یہ فیصلہ کیوں نہیں ہو سکا اور وہ کس قسم کی تصاویر تھیں؟ نہیں، وہ جو جیسے انٹیلیجنس والے ہوتے ہیں، وہ پرویز مشرف صاحب جو تھے وہ کراچی میں ان کی کافی ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، اس کی وہ بنا کے وہ ان کو بھیجتے تھے، فوٹوز وغیرہ بنا کے بھیجتے تھے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے میرا خیال ہے کوئی میٹنگ وغیرہ بھی ہوئی تھی کہ ان کو مفارق کیا جائے، لیکن وہ بعد میں جو چیف کا فیصلہ تھا اس نے کہا کہ نہیں رہنے دو، یہ کون سا آرمی چیف بن جائے گا۔ لیکن توقعات کے برعکس جنرل پرویز مشرف آرمی چیف بن گئے، حالانکہ دوران ملازمت کئی بار انہیں فوج سے نکالنے کا فیصلہ ہوا۔ ایک واقعہ تو جنرل پرویز مشرف نے خود بیان کیا ہے۔ کمیشن حاصل کرنے کے بعد پرویز مشرف آرٹلری میں چلے گئے اور ان کی پلٹن لاہور کے قریب چھانگا مانگا میں تعینات تھی۔ پرویز مشرف نے چھٹی کی درخواست دی جو مسترد کر دی گئی۔ پرویز مشرف لاہور ریلوے اسٹیشن سے کراچی ایکسپریس پر بیٹھے اور اپنے گھر آ گئے۔ جنرل جاوید اشرف قاضی جو ان سے سینئر تھے، انہوں نے ٹیلی فون کر کے سمجھایا کہ فوری واپس آ جاؤ، مگر ضدی پرویز مشرف 8 دن گزار کر ہی واپس آئے۔ ڈسپلن کی سنگین خلاف ورزی پر ان کا کورٹ مارشل کرنے کی تیاریاں ہونے لگی، مگر اس دوران 1965 کی جنگ چھڑ گئی اور یوں بات ایک بار پھر رفع دفع ہو گئی۔ پرویز مشرف جنرل ضیاء الحق کے مارشل لا دور میں اپنی کارکردگی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ہم نے پولیس کو حکم دیا کہ علاقے کے تمام بدماشوں کو پکڑا جائے تاکہ امن و امان کی صورتحال بہتر ہو۔ پولیس نے فوراً اپنا ریکارڈ دیکھ کر 2 نوعیت کے مجرموں کو حراست میں لے لیا اور مجھے بتایا گیا کہ ان میں دلال، طوائفیں اور راولپنڈی کے کہبہ خانوں کے سازندے بھی شامل ہیں۔ میں نے پولیس کو برا بھلا کہہ کر ان سب کو چھڑوا دیا۔
مجھے بڑی خجالت ہوئی جب وہ سب کے سب مارشل لا ہیڈ کوارٹر آ کر جمع ہو گئے اور وہاں میرے حق میں نعرے لگانے لگے، کرنل مشرف زندہ باد۔ جنرل پرویز مشرف نے لکھا ہے کہ انہوں نے ضیاء الحق مارشل لا سے کچھ سبق سیکھے، اور ان میں سے پہلا سبق یہ تھا کہ جب بھی فوج مارشل لا میں ملوث ہو جاتی ہے تو اپنے اصل کام یعنی فوجی ذمہ داریوں سے اس کا دھیان ہٹ جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فوجی تربیت اور عملی تیاریوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ مارشل لا کے باعث سول اداروں کے لوگ مؤثر نہیں رہتے اور ان کی نشو و نما کا عمل رک جاتا ہے۔ لیکن 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے جو سیکھا تھا سب کچھ بھلا دیا اور جمہوریت کا تختہ الٹ کر مارشل لا لگا دیا۔ جنرل پرویز مشرف اپنی خود نوشت میں 12 اکتوبر کی کارروائی کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ سب افراد ملٹری سیکرٹری کے کمرے میں شام 5 بجے ٹیلی ویژن پر اردو خبریں سننے کے لیے جمع تھے، جس میں اعلان کیا گیا کہ جنرل پرویز مشرف کو برخاست کر دیا گیا ہے اور جنرل ضیاء الدین خواجہ کو نیا چیف آف آرمی سٹاف مقرر کیا گیا ہے۔ ضیاء آگے بڑھے اور کمرے میں موجود سب لوگوں سے مع سیکرٹری دفاع ہاتھ ملانا اور مبارکباد وصول کرنا شروع کر دی، لیکن سیکرٹری دفاع کو یہ بھی معلوم تھا کہ انہوں نے کوئی نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا اور اس خبر کی کوئی قانونی حیثیت نہیں۔ جنرل پرویز مشرف نے آگے چل کر لکھا ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس کا ایک میجر وزارت دفاع پہنچا اور سیکرٹری دفاع کو ملٹری آپریشن ڈائریکٹوریٹ چلنے کی دعوت دی۔ اب سیکرٹری دفاع کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ میری برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کر سکتے تھے جب تک سیکرٹری دفاع آرمی چیف کی برطرفی کے اعلامیے پر دستخط نہ کرے۔ چیف اپنے عہدے پر برقرار رہتا ہے۔ جنرل پرویز مشرف کا یہ استدلال نہایت احمقانہ ہی نہیں بلکہ آئینی و قانونی معاملات سے قطعی طور پر نابلد ہونے کا اظہار بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جن آئینی عہدوں پر تعیناتی یا برطرفی وزیر اعظم کا استحقاق ہے ان سے متعلق وزیر اعظم کے احکامات ہی قانون کا درجہ رکھتے ہیں اور باقی سب ضابطے کی کارروائی معمول کا حصہ ہوا کرتی ہے۔ مثال کے طور پر جب وزیر اعظم نے کور کمانڈر منگلا لیفٹیننٹ جنرل پرویز مشرف کو ایوان وزیر اعظم میں بلوا کر افواج پاکستان کا سپہ سالار تعینات کیا، تب بھی ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن اگلے روز جاری ہوا تھا، مگر جوں ہی وزیر اعظم نے حکم دیا جنرل پرویز مشرف نے افواج پاکستان کی کمان سنبھال لی۔ تب انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ سیکرٹری دفاع کا جاری کردہ نوٹیفیکیشن کہاں ہے۔ جنرل پرویز مشرف نے ایم ایم اے سے شراکت اقتدار سے متعلق ہو رہے مذاکرات کا ذکر کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا نام لیے بغیر ایک اہم انکشاف کیا ہے۔ جنرل پرویز مشرف لکھتے ہیں کہ ایم ایم اے نے وزیر اعظم کا عہدہ ایک ایسی شخصیت کے لیے مانگا جو بین الاقوامی اور ملکی سطح پر بالکل ناقابل قبول ہوتا۔ یہ صاحب بذات خود مجھ سے ملنے آئے اور اس عہدے کے لیے بات کی اور یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ امریکہ اور مغرب کی طرف ایک انتہائی صلح پسندانہ رویہ رکھیں گے، القاعدہ اور دوسرے انتہا پسندوں کے خلاف پوری مدد کریں گے۔ ہم ایک مشکل صورتحال میں گرفتار تھے۔ جنرل پرویز مشرف نے اپنی اس کتاب میں سانحہ کارگل سے متعلق وزیر اعظم نواز شریف کو بریفنگ دینے کا ذکر کیا ہے اور یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ مارشل لا لگانے کی پہلے سے کوئی تیاری نہ تھی، بلکہ 12 اکتوبر 1999 کو نواز شریف نے جو قدم اٹھایا یہ دراصل اس کا جوابی رد عمل تھا۔ حقیقت کیا ہے؟ جنرل پرویز مشرف کے قریبی عزیز اور اس وقت ڈی جی ایم او کا عہدہ سنبھالے ہوئے جنرل شاہد عزیز کی ان واقعات سے متعلق کیا رائے ہے، اس پر بات کریں گے کتاب کہانی کے اگلے شو میں۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105337 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔